علی جناب علی عبدال صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ضیائع ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ فرمائے فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ فستولا یعنی بھوکندر والے مریض کو رطوبت نکلتی رہتی ہے، بہت ہلکی ہلکی، ایک سکے سے کم ہوتا ہے اور کپڑے میں لگتا ہے، تو وضو، پاکی، ناپاکی کپڑے کا کیا حکم ہوگا؟ جناب محترم، پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ نجاستیں، یہ دونوں تو نجاستیں غلیظہ ہیں، اور پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک مجلد جلد دار یعنی جسم والی، اور دوسری یہ کہ جو بہنے والی ہو۔ تو بلا شبہ جو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ خون، پیشاب وغیرہ، یہ سب تو بہنے والی نجاست ہے، پتلی نجاست ہے۔ تو اس میں جو ہے ایک سکے کی مقدار کا اعتبار ہے کہ ایک سکے کی مقدار اگر جسم کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو مطلب یہ کہ اس سے زیادہ ہو تو صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس سے کم ہو تو درہم کے اعتبار سے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوگی، اور تھوڑی بہت لگی ہو تو بہرحال نجاست کے ساتھ نماز پڑھنے میں نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اور اگر آدمی معذور ہے، اگر اتنی دیر تک بھی وہ جو ہے رطوبت نکلنا بند ہو جاتی ہے جس کی جتنی دیر میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے، تو اس پر چاہیے کہ وہ اتنی دیر تک رکاوٹ کا کوئی اہتمام کرے اور نماز ادا کر لے۔ رہا وضو کے ٹوٹنے کا، تو اگر یہاں بھی وہی حکم ہوگا کہ وہ مسلسل اگر نکلتی رہتی ہے کہ رکنے کا کوئی نام بالکل رکتی ہی نہیں، اتنی دیر تک کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو ایسی صورت میں وہ معذور ہے، وضو کر لے اور اس وضو سے وہ نماز چاہے جتنی فرض و واجب چاہے اس وقت میں، ایک وقت کے لیے اس نے وضو کیا تو اس وقت میں یہ جو رطوبت نکلتی ہے، اس رطوبت کے نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ مسلسل نکلے یا تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے، جبکہ ایک نماز پڑھنے کا وقت اس کو نہ ملتا ہو۔ ایسی صورت میں پھر سے آپ سمجھ لیں کہ معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر نجاست نکلے، بار بار نکلتی رہے، بار بار نکلتی رہے، اتنا ٹائم اسے نہ ملتا ہو کہ وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکے، تو وہ شخص معذور ہے۔ ایسی صورت میں اس نجاست کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، دوسری وجہ پالی گئی، مثلا رطوبت نکل رہی ہے تو اب تو معذور ہے، اب پیشاب کیا یا پیخانہ کیا یا ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا خون کہیں اور سے نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وضو کے مسئلے میں تو وہ جو ہے معذور ہے۔ رہا نماز کے معاملے میں، تو اس میں بھی یہی حکم ہوگا، اگر وہ مسلسل بہتا رہتا ہے اور کوئی راستہ اگر روکنے کا ہے تو نماز کے وقت تک روک لے اور اس کے بعد جو ہے نماز کسی طریقے سے پڑھ لے، اور اگر بالکل نہیں رکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ معذور ہوگا، بہرحال روکنے کا اہتمام کرے، نماز پڑھ لے۔ رہا یہ کہ کپڑے وغیرہ پر لگنے کا، تو کپڑا جس وقت نماز پڑھے ایک کپڑا الگ رکھے کہ نماز کے وقت دوسرا کپڑا چینج کر کے نماز پڑھے۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔